پروگرامر ہوں، اور 1998 سے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر میں کو جب 18 سال کا تھا اس وقت سے اب تک میں پروگرامنگ ہی کرتا ہوں. اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا صرف کمپیوٹر پروگرامنگ ہے. بچوں کے بغیر ایک دو دن گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے بغیر ایک دو دن بھی گزارا نہیں ہو پاتا. اس وقت سوچا کرتا تھا کہ اسلام 360 پر کوئی کام، یعنی قرآن و حدیث پر اللہ تعالیٰ کوئی کام کروائے، اور اس کے لیے کوشش کرتا تھا. قرآن کی ایک آیت میں نے مدت پہلے کہیں سنی تھی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. وہ آیت مجھے اس کا اردو ترجمہ آتا تھا، میں ڈھونڈنے نکلا کہ یہ آیت کہاں موجود ہے تو مجھے ملتی ہی نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے کہ میں اردو، عربک، انگلش اس میں کوئی موضوع تلاش کروں اور اس کی ریلیونٹ آیات آ جائے. کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہر شخص اپنی رائے ضرور دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک میڈیکیشن، اس کو خواہ پتہ ہو نہ پتہ ہو، آنکھ میں تکلیف ہے، میری امی نے یہ ڈراپ ڈالے تھے تم بھی ڈال لو، کچھ بھی ہو، آنکھ رہے نہ رہے بتائے گا ضرور. دوسرا مذہب، جانتا ہو نہ جانتا ہو اپنی رائے ضرور دے گا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ چینی کیوں نہ جانا پڑے، کبھی پتہ ہی نہیں، اب مشہور ہو گیا کہ حدیث بھی ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، کہاں ہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں، اگر بسم اللہ شامل کروں تو 6349 آیات بنتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ قرآن کے لیے، احادیث کے لیے زبان زد عام تھی، تو کوشش کی کہ لوگوں کو کم از کم آسانی ہو سکے، اپنا موضوع تلاش کر سکیں، اور ایٹ لیسٹ جو بات بیان کی جاتی ہے اس کے پاس کوئی ریفرنس ہو. میں پوری اپلیکیشن تو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اس وقت صدر محفل ہمارے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سب ان کو سننے کے لیے آئے، تو صرف میں چیدہ کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو اور پھر آگے چلا جاؤں گا. اگر آپ نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ القرآن موجود ہے، آپ القرآن پہ کلک کر دیجئے، کسی بھی سورت پہ کلک کر دیجئے، یہ آپ کے سامنے ساری آیات آ جاتی ہیں. ایک بہت محنت کر کے ایک کام کیا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، اب آپ کو بتا رہے ہیں قرآن حکیم کن کے لیے ہدایت ہے. آیت نمبر 0 سے لے کر 5 تک یہ ٹاپک چلے گا. میں کیمسٹری کی بک کھولتا ہوں، اس میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج میں ویلنسیز کے اوپر پڑھوں گا، تو مجھے پتہ ہے پورا چیپٹر ویلنسیز پر ہوگا، پہلے سے مائنڈ میکنگ کر لیتا ہوں. سیم اٹ از یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹاپک ہے، اب میں اگلی 5 آیتوں تک جاؤں گا تو یہی ٹاپک رہے گا. جیسے ہی آیت چینج ہوگی تو بتائے گا آیت نمبر 6 اور 7 میں ذکر ہے ہدایت سے محروم کون ہوتے ہیں. مائنڈ میکنگ اور ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کے لیے پڑھنا اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا قرآن مجید کے لیے. میں کسی بھی آیت پہ کلک کرتا ہوں، یہ میں نے آیت پہ کلک کیا، یہاں پہ ملٹیپل آپشنز ہیں، میں اس کو پلے کر دیتا ہوں. آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی پلے کر دوں، میں نے کہا جی اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ چلا دیجیے. میں جان بوجھ کے اس کو بند کر دیتا ہوں. یہاں پر ایک آپشن موجود ہے آپ کے پاس ریپیٹ کا. اگر میں ریپیٹ کروں گا تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ نہیں جناب، میں اسی آیت کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن دوسرے مکاتب فکر کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کچھ نہ کیجئے، یہ تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے لیکن یہاں لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو تمام مکاتب فکر کی جو ٹرانسلیشن ہے، شیعہ کیا کہتا ہے، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، دیوبند کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں، تاکہ ایٹ لیسٹ میں کسی کو پڑھے بغیر کافر نہ کہوں. اتحاد بین المسلمین ایٹ لیسٹ میں کوشش کر سکوں، ہو نہ ہو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کوشش تو کر سکوں. تو یہ ساری ٹرانسلیشن موجود ہیں. ان میں سے کسی کو سننا چاہتے ہیں سنیے. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. پڑھیں. میں پوری نہیں سنا رہا تاکہ ٹائم بچے. یہاں پہ اسی آیت کی آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تفسیر کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر دیجئے. یہ تفسیر کے بٹن پہ میں نے کلک کیا. یہ اس وقت مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سنیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب. میں نے کہا نہیں جناب، میں اور تفاسیر دیکھنا چاہتا ہوں. اس پہ تقی عثمانی صاحب، تفسیر ابن کثیر، تبیان القرآن فی ظلال القرآن، ڈاکٹر اسرار صاحب، مفتی سعید صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، عبدالسلام بٹوی صاحب، نگہت ہاشمی، کوئی 14 سے زیادہ تفاسیر ہیں اور 30 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں. اگر آپ کسی کو پڑھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ہر چیز ایک سنگل کلک پر مل جاتی ہے. میں اگر اس سے آگے چلوں، قرآن مجید کے میں اگر یہ جو میرے پاس لکھا ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں.
میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں تو کچھ نہ کیجئے، اس آیت پر کلک کیجئے. یہ میں نے کلک کیا، یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائے گا روٹ ورڈ. یہ روٹ ورڈ کے آپشن پہ میں نے کلک کیا، سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. ذالکا، الکتاب، لا ریب فیہ، سب ورڈز آ گئے. میں نے کہا الکتاب کے معنی بتانا کیا ہے. یہ میں نے کلک کیا اس پہ. جناب یہ امام راغب کی مفردات القرآن اس وقت آپ کے سامنے، اس کی پوری ڈکشنری موجود ہے آپ کے سامنے. میں نے کہا اس سے ملتے جلتے ورڈز کہاں کہاں ہیں قرآن مجید میں، سینونیمز کہاں کہاں ہیں. اوپر ایک آیات کا بٹن ہے، اس پہ میں نے کلک کیا، کہے گا ٹوٹل 319 الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں. کون کون سے؟ الکتاب، الکتابہ، الکتاب یکتبون، یہ سارے. ایون مزے کی بات آپ یہ دیکھیے، یہ جو الکتابی کا ورڈ ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85، اس کا 25ویں نمبر کا ورڈ ہے یہ. میں کلک کرتا ہوں اس پہ ذرا. اب ذرا آپ یہاں پر ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس یہ رہا ببعض الکتابی، کاؤنٹ کر لیجئے، یہ 25ویں نمبر پر ہی آتا ہے. 11 سال لگے مجھے اس ایفرٹ کے اندر الحمدللہ، اور 11 سال کے بعد میں آج آپ یہاں پہ کھڑا ہوں اس کی ریسرچ کے بعد الحمدللہ. میں نے کہا نہیں جناب، اسی کو مزید اور ایلیبریٹ کرتے ہیں. اسی آیات پہ میں نے اس آیت پہ دوبارہ کلک کیا. یہاں پر ایک اور آپ کو مزیدار چیز ملے گی. آپشن بہت سارے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. سنٹیکس کا، یہ سنٹیکس کے آپشن میں نے کلک کیا. وہی ورڈ میں واپس سے لے لیتا ہوں کتاب. اب ذرا دیکھیے گا، مجھے یہ بتائے گا کہ الف لام جو ہے نا یہ آپ کے پاس ڈیٹیکٹیو ہے، اور باقی جو کتاب ہے یہ ناؤن ہے. یہ یہاں پر دیکھیں کلر سے بتا بھی رہا ہے. میں اس کی مور ڈیٹیل میں جاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا اور کہانیاں کھلیں گی اس کے اوپر. کہتا ہے آپ کے پاس سملر ورڈ 176 ہیں. الکتابو یہ 163 مرتبہ آیا قرآن میں. اس کے روٹ ورڈ سے 319 الفاظ بنے. اس کے ہیڈ ورڈ ہیں، یہ دیکھیے کون کون سے، 7. یہ سارے ورڈ دکھا رہا ہے. کاتبو، کتبہ، کتاب، کتابی، یہ سارے ورڈ دکھا رہا ہے. میں نے کہا ذرا کتبہ بتانا کہاں کہاں ہے. کچھ نہ کیجئے، اس پہ کلک کیجئے، کتبہ کی ساری آیتیں آ گئی. اس سے ریلیونٹ ساری علماء بیٹھے ہیں، بتائیں گے یہ کتنا محنت طلب اور کتنا مشکل کام تھا جو اس لیول تک گرامر کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یار، میں تو قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں اکثر یہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جناب میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا دکھاؤ. میں پریشان ہو رہا ہوں، صبر سے ریلیونٹ آیات ڈھونڈنی ہے. ذرا دیکھیے، میں نے کہا جی میں اردو میں تلاش کروں گا، بلکہ ایسا کرتا ہوں رومن میں. کہتا ہے کون سی زبان میں ڈھونڈیں گے؟ انگلش، اردو، رومن، ہندی، نیپالی، مراٹھی، عربک، گوجری. 19 زبانوں پر ہم کام کر چکے ہیں الحمدللہ. 104 زبانوں کو ہمارا ٹارگٹ ہے. میں رومن زبان میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں JHOOT. جھوٹ میں نے ٹائپ کیا. جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں 42 آیات ہیں، سب لے آیا. یاد رکھیے گا آپ کے اور میرے لیے انگلش کا پیپر مشکل ہوتا تھا، ہمارے بچوں کے لیے تو اردو کا پیپر مشکل ہو گیا ہے. یہ ذرا دیکھیے کتنا آسان ہے. میں نے جھوٹ لکھا اور جھوٹ کے ریلیونٹ ساری آیات بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا. کلک کیجئے، یہ ساری آیات کا یہ جو رومن اردو ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے. اکارڈنگ ٹو گوگل I am the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine alhamdulillah. اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں جناب، اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کے پاس. سیرت النبی کی پوری ایک ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے. نیٹ فلکس کے جس طرح سیزن ہوتے ہیں تو 5 سیزن بنائے، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. میں احادیث کے سیکشن میں چلتا ہوں. یہاں نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا حدیث، میں حدیث کے سیکشن میں جاتا ہوں. یہ جو احادیث اس وقت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، یہ 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں جو آپ کو اس 400 گرام کی ڈیوائس میں نظر آ رہی ہیں. میں نے کہا جناب صحیح بخاری پہ کلک کیجئے، کتاب ایمان کا بیان میں نے کلک کروا دیا. میں نے یہ حدیث اوپن کر دی. میں نے کہا اس حدیث کو ذرا مجھے سناؤ. سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود کام کیا ہے، ریکارڈنگ کروائی ہے، پروف ریڈنگ کروائی ہے، ٹائپنگ کی ہے، کچھ ڈیٹا کر پرچیز کیا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی اب تک اس اپلیکیشن پر 4.8 ملین روپیز خرچ ہو کے ہیں، 48 لاکھ روپے. ہر مہینے ہم تقریباً اس پہ کوئی 37 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں.
جو یہ آڈیو دنیا فری میں سنتی ہے نا، یعنی ہمارا کوئی یوزر یعنی 1,30,00,000 کو کراس کر گیا، اور اس 1,30,00,000 یوزرز کے اندر سے پے کرنے والے یوزر ہیں صرف 4,782 4782 5 سالوں میں انہوں نے پے کیا ہے صرف، باقی لوگ فری میں چلاتے ہیں کیونکہ دین اسلام ہمیں فری میں چاہیے۔ پیزا پیسوں کا خرید کے کھائیں گے، بال پیسوں کے کٹوائیں گے، لیکن دین اسلام فری میں چاہیے۔ فزکس کے ٹیچر کو 15,000، قاری صاحب کو 500، قاری صاحب 600 کا تقاضا کریں، قاری صاحب کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ والی چیز ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہماری لیے بڑی پرابلم والی بات ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صحیح بخاری میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری تک یہ حدیث کس سند سے پہنچی ہے، کچھ نہ کریں، یہ مور کے بٹن پہ کلک کریں، یہاں لکھا ہوا ہے راوی، یہ سند ہے، علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ اسماء الرجال کا کتنا بڑا کام ہے۔ ایون آپ نے کہا کہ نہیں جناب میں کوئی موضوع تلاش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، میں نے سرچ کیا، میں نے کہا ساری حدیث کی کتابوں میں سرچ کرو اور اردو میں سرچ کرو، میں نے کہا جی اردو میں سرچ کرنا ہے آپ نے، ذرا میں اردو کی بورڈ پہ کلک کر دوں، اور میں نے کہا جی نماز، یہ نماز میں نے سرچ کیا، نماز کے متعلق ساری احادیث کی بکس میں 8,574 روایات ہیں جو بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ کے لے کر آ گئے، یہ ساری آپ کو دکھائے گا، آپ اس پہ کلک کیجئے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں سے صحیح کتنی حدیث ہیں، صحیح بتائے گا، ضعیف کتنی روایات ہیں، ضعیف بتائے گا آپ کو، یہ ضعیف روایات آ گئی ہیں آپ کے سامنے، آپ کسی بھی ضعیف روایت پہ کلک کر دیں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں سے یہ جو ضعیف ہے یا ضعف ہے اس کے اندر وہ کس بات پہ اوپر ہے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے بھائی؟ میں نے اس کو کہا ریفرنس دکھاؤ ذرا اس کا، اس میں فلاں فلاں راوی ہے جس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف کہی جاتی ہے، ابن عبداللہ بن مغفل جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، مجہول راوی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ ایون اب میں مزید آگے نہیں جاتا، آخر کی 2 چیزیں بتاتا ہوں اور اس کی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ میں اپنی تجوید بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں تو قرآن حضرات مل جاتے ہیں، باہر کیا کریں، ہمارے اسکائپ سے پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیے گا یہاں پر ایک آپشن موجود ہے ریسیٹیشن کا، میں نے اس پہ کلک کیا اور یہاں پر آ کر میں نے کام یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی ایسا کرو ذرا سورہ اخلاص ہی اوپن کر لو اور ذرا میں نے کہا اس کو ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ کہ کیسے پڑھتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں، میں اس کو اب غلط پڑھوں گا یہ اس کو ریڈ کر دے گا، ذرا دیکھیے گا، لم یلد ولم یولد، کہہ رہا ہے حضرت بالکل غلط پڑھا ہے آپ، بھائی آپ آئیں گے آ جائیں، اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ نے آ جائیں ادھر آ جائیں، اللہ الصمد یہاں پر منہ لا کے ذرا تیز آواز میں بولنا جب میں اشارہ کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد، یہ بھائی نے اللہ الصمد پڑھا ہے، دیکھیں بالکل صحیح کہہ دیا اس نے، کتنا آسان ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا۔ اس میں آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بھائی مجھے لکھنا نہیں آتا، ہم ماسی کو بولتے ہیں کہ بھائی کل نہ آؤ نا تو مجھے میسج کر دینا، ماسی کیا کہتی ہے بھائی میسج کرنا آتا تو بھائی آپ کو نوکری پہ نہ رکھ لیتی، بھائی ماسی کو یہی تو نہیں کرنا آتا، لیکن آج وہ کتنی آسانی سے واٹس ایپ کھولتی کہتی میں آج تھوڑے کھول دی، مجھے تو اتنی آتی ہے پنجابی، اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے ہماری، تو جیسے آپ کو صرف ہی بولڑو آئے، سندھی اتنی آتی ہوگی۔ تو اب دیکھیے ذرا کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر اس میں امپلیمنٹ کروں تو اس کے لیے میں کیا کام کر سکتا ہوں، یہ صرف سنیے گا، میں وہاں دکھا نہیں رہا ہے۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ میں نے کہا نہیں جناب، دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر۔ صبر کے متعلق یہ 27 روایتیں جامع ترمذی کی صحیح ضعیف کے حکم کے ساتھ یہ میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا، کتنا آسان ہے اب آپ کے لیے یہ چیز کرنا۔
جناب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی 3 بہت بڑے بڑے کام ہیں. پہلا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس پہ کام یہ کر رہے ہیں. جب ہم صبح سو کے اٹھیں گے نا, ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس کو ریڈ کر کے سسٹم موبائل کو انلاک کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے. جب آپ صبح اٹھیں گے تو سسٹم یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ آپ پریشان اٹھیں یا خوش اٹھیں. اگر خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 سارے دن میں شکر کی آیت بھیج دیں گے تاکہ آپ شکر ادا کریں. پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر سے ریلیونٹ آیات بھیج دیں گے تاکہ آپ اللہ کا اس پہ صبر کریں. ان آیات پر پڑھیں گے, زیادہ مطمئن ہو جائیں گے. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں, جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں. تیسرا سب سے بڑا کام, اور وہ دکھاتا ہوں کس لیول پر پہنچ گیا, ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ ہندی زبان میں جب ہم نے ریسرچ شروع کی, ہندی زبان میں اس وقت احادیث کی صرف اور صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود ہے. تو ہم نے سوچا کہ یار اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. صحیح بخاری پر ہم نے ڈیٹا کوشش کی, مل جائے, نہیں ملا, ہم نے ٹرانسلیشن پہ ڈال دیا. ٹرانسلیشن کروانا شروع کی انڈیا سے. ڈاکٹر صاحب 1.25 سال لگے صحیح بخاری کی ٹرانسلیشن ہونے میں, اور تقریباً انڈین 4.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہمارے. تو ہم نے سوچا کہ یار اب یہ مکمل ہو گئی, اب صحیح مسلم اسٹارٹ کرواتے ہیں. صحیح مسلم جب اسٹارٹ کروانے گئے تو انہوں نے کہا 15 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے, انڈین 15 لاکھ روپے لگیں گے, 6 جلدیں 15 لاکھ روپے لگیں گے, 10 مہینے کا ٹائم لگے گا اور ہم ٹرانسلیٹ کر دیں گے. ہم کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ گزشتہ کوئی 3.5 سال سے ایک ریسرچ کر رہے تھے, وہ ریسرچ کرتے کرتے ہم اس قابل ہوئے الحمدللہ کہ صحیح مسلم ہم نے ڈاکٹر صاحب ٹرانسلیٹ کی ہے. انہوں نے کہا تھا 10 مہینے میں ہوگی, ہم نے ٹرانسلیٹ کی 3 منٹ میں الحمدللہ. ایکیوریسی آئی 97.5%, اتنی ایکیوریسی اس کے لکھنے میں بھی نہیں آ سکتی تھی. تیسرا کام یہ ہوا, جو کاسٹ آ رہی تھی 15 لاکھ روپے, وہ سمٹ کے آئی صرف 1.5 لاکھ روپے. صرف پروف ریڈنگ کے پیسے دینے پڑے ہمیں. وہ کام کہاں پر ہے ذرا آپ یہ دیکھیے. یہ کام اللہ کرے یہ تھوڑا سا بس لوڈ ہونے میں ایشو ہو رہا تھا, کوئی نیٹ کا ایشو آیا ہوا تھا, یہ کیا تھا واللہ عالم. تو یہ ہم نے یہاں پر, اچھا اس میں مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک لفظ لکھتے ہیں کیا اس نے یہ کام کیا اور کیا دونوں ایک ہی طرح لکھتے ہیں اردو میں. ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. سسٹم ہمارا یہ پکڑ لیتا ہے کہ پہلے والا کیا جو ہے وہ انٹروگیٹو ہے اور لاسٹ والا کیا ورب ہے, خود ہی پکڑ لیتا ہے. ڈبل میننگ جیسے بیچ اور بیچ, اردو میں دونوں سیم طرح لکھے جاتے ہیں. ہماری مشین پکڑ لیتی ہے کہ اس میں کیا فرق ہے, بیچ لانا ہے کہ بیچ لانا ہے, دور لانا ہے کہ دور لانا ہے, میں اور میں, اس میں اور میں, یہ تو ہزاروں مرتبہ آیا ہے. سسٹم پکڑ لیتا ہے کہ یہاں پہ میں آنا چاہیے یا میں آنا چاہیے. یہ نہیں لوڈ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ رومن دکھا دیتا ہوں. یہ رومن بھی ٹرانسلیٹ ہماری مشین نے کی ہے الحمدللہ. اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں. صحیح مسلم ہماری مکمل ہو چکی ہے, جامع ترمذی بھی ہماری مکمل ہو چکی, بلکہ جامع ترمذی اسٹارٹ نہیں ہوئی, سنن ابن ماجہ ہماری مکمل ہو گئی ہے اور سنن نسائی مکمل ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. 130 کروڑ لوگوں کے لیے. یاد رکھیے گا یہ آج لوگوں کو ہو سکتا ہے فائدہ نہ دے, پتہ نہ چلے, لیکن یہ 10 سال کے بعد لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ کتنی بڑی اللہ کا شکر ہے ایفرٹ ہے, جو کہ ان مسلمانوں کے لیے یا ان ہندوؤں کے لیے, نان مسلمز کے لیے, جو کہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے جتنے بھی اردو میں, دنیا میں دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا ہے عربی میں, دوسرے نمبر پہ فارسی میں, تیسرے نمبر پہ اردو میں. اب اردو کی جتنی ٹرانسلیشن, جتنی تفاسیر, جتنی ڈکشنریز, جتنی احادیث موجود ہے, وہ سب کی سب ہم ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ تقریباً کوئی ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا اس کا کوئی 2.40 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. لیکن میں یہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں آیا, ہم ماس کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے کام ہونا چاہیے. تو یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آخری بات یہ, بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات, آج جو میں اتنی ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اسلام 360 فلاں, دنیا کی سب سے بڑی کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن فلاں. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا, اور کیلے بیچتے بیچتے آج میں یہاں پر اسلام آباد میں پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا ہوں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میں, میری امی, میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا.
جب آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا آپ کا دوست آپ کی امی کو ماسی کہہ کے بلاتا ہے نا، تو یہ سننا بہت آسان ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے، لیکن وہ بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ امی جب اس کی وامٹ صاف کرتی تھی نا، تو امی کو تو دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی وہ ایک آپ کے وہاں تو میرے خیال سے 3 مرلے کا ہمارا وہ چھوٹا سا گھر تھا، اس کے اندر باتھ روم میں دروازہ بھی نہیں تھا، پردہ لگاتے تھے ہم، اور وہاں سے وہ سب، یعنی اس آئی بی اے کے سامنے سے جاتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی اے میں پڑھ نہیں سکتا۔ آج آئی بی اے میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ، میں وہاں بیٹھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کھڑا کر دیا کہ میاں ابھی سب کو تم پڑھاؤ گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جب اس کیلے والے سے کام لے سکتا ہے تو پھر دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے، میرے والدین کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ ابو ہمارے کچھ دنوں پہلے چلے گئے، تو ان کے لیے دعا کریں۔ ابا کا بس وہ ذکر آتا ہے تو دل بھی بھر آتا ہے، آنکھیں بھی بھر آتی، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا زاہد، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لیا ہے، ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا۔ مجھے سعودی پرنس نے ایوارڈ دیا تھا، ابا وہ ایوارڈ انڈا بریڈ والے کو، دودھ والے کو، سب کو دکھا کر آئے۔ میں ابا کو کہنے لگا یار کیا کر رہے ہو، شرمندگی ہوتی ہے، عجیب سی شرم آتی ہے۔ کہنے لگے تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ نے کیا لے لیا ہے۔ تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ٹیم کو، ان تمام لوگوں کو جو کسی طریقے سے بھی ہمارے ساتھ سپورٹنگ رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ آج ڈیلی کوئی تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام 360 کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ 4.5 لاکھ لوگ اگر میں ازیوم کروں صرف ایک آیت پڑھتے ہوں گے تو سوچئے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو بہرحال میں ضرور اپریشیٹ کروں گا معاذ کو، جو معاذ یہ کام ماشاءاللہ FQE کے نام سے فری قرآن ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ جو اب یہ اتنا بڑا قرآن پروجیکٹ یہ کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے جی، آپ کو ضرور اس پر آگے آنا چاہیے۔ کل جب یہ لوگ، آپ اور ہم یہاں نہیں ہوں گے، اور پھر جب وہ تش کے تش نیکیوں کے انشاءاللہ یا تبرکات کے آپ کو ملیں گے، تو یقینی طور پر یہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتا دیں، بس اتنا ہی تو کر سکتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ پلے سٹور یا ایپ سٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360، اپلیکیشن وہاں پر آ جائے گی، فری اپلیکیشن ہے، ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایڈورٹیزمنٹ اس پہ آتی ہے بھائی، اس لیے آتی ہے کہ یہ 37 لاکھ روپے کہاں سے لے کر آئیں، کچھ ایڈورٹیزمنٹ سے لے کر آتے ہیں، کچھ دوست احباب پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس اپلیکیشن کو چلاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایڈ نہیں دیکھ سکتے تو بھائی 110 روپے مہینہ ہے، آپ جو بال کٹواتے ہیں وہ مہینے کے 200 روپے سے زیادہ کے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو 110 روپے دین اسلام کے لیے دینا کوئی معمولی سی بات ہے۔ نہیں دینا چاہتے ایڈ دیکھیے، کوئی بات نہیں، تو اس سے بھی ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ جی، اور معاذ صاحب آپ کے مجھے بلانے کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔